السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے اصل ثانی، مخارج الحروف کے بیان میں آج ہماری دوسری کلاس ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں اصل اول۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، پہلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا مخارج الحروف کا بیان۔ مخارج الحروف میں ہم نے مخرج کے بارے میں پڑھا تھا، مخرج محقق کیا ہے، مخرج مقدر، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا اصول مخارج کل 5 ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اصل اول پڑھا۔ اصل اول کے اندر حلق یعنی حروف حلقی ادا کیے، ان کی مثالیں ادا کی۔ حلق سے ادا ہونے والے کل 6 حروف ہیں اور 3 مخارج ہیں۔ نمبر 1 مخرج، نمبر 1 کے اندر اقصی حلق اور اس کی مثالیں، پھر مخرج نمبر 2 وسط حلق اور اس کی مثالیں ادا کر کے بتائی گئی تھی، اور مخرج نمبر 3 کے اندر ادنی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہوتا ہے، یہاں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں اور کیسے ادا ہوتے ہیں، اور حروف حلقی یعنی کل 6 ہیں۔ یہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتائے تھے۔ جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، وہ کلاس اٹینڈ نہیں کی، ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ پہلے یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو جا کے چینل پہ وزٹ کریں، پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گی اصول مخارج کا بیان اصل اول۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اصل ثانی یعنی سٹیپ نمبر 2 لسان۔ یعنی لسان، اس میں سے لسان کہتے ہیں زبان کو، انگلش میں کہتے ہیں ٹونگ اور اردو میں کہتے ہیں زبان۔ لسان، اس میں 10 مخارج اور 18 حروف ہیں۔ مخرج نمبر 4، 3 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں حروف حلقی کے اندر اصل اول کے اندر۔ اب مخرج نمبر 4 ہے زبان کی جڑ اور لحاظ کے متصل اوپر کا تعلق، اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ زبان کی جڑ جب کوے لحاظ کے قریب سے اس کے مقابل اوپر نرم تالو سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ لحاظ عربی زبان میں کوے کو کہتے ہیں۔ کوا حلق میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو گلے کی نالی کے اوپر کی جانب لٹکا ہوا ہے۔ یہ اوپر سے موٹا اور اس کا سرا نوکدار ہے۔ اسے عربی میں لسان صغیر یعنی چھوٹی زبان بھی کہتے ہیں۔ تو چلیں آئیے اس کی مثالیں ہم کچھ پیش کرتے ہیں۔ سورہ قاریہ کے اندر پارہ نمبر 30 اور سورہ قاریہ کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں، ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ سورہ عادیات کے اندر اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا
فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ مخرج نمبر 5، مخرج نمبر 5 میں ہے کاف۔ پہلے ہم مخرج نمبر 4 میں پڑھا ہے قاف، موٹا کاف۔ موٹا کاف جو ہے وہ ہمیشہ پر یعنی گول کاف پر اور موٹا ہی پڑھا جاتا ہے، وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہ کاف باریک ہے۔ قاف یعنی موٹا کاف جو ہے، گول کاف جو ہے کینچی والا، اس کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب زبان کی جڑ کے قریب سے اس کے مقابل اوپر سخت تالو سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ جو ہے وہ سخت تالو کے ساتھ لگے۔ پہلے قاف کے اندر یہ تھا کہ نرم تالو سے لگے بالمقابل اوپر کی جانب، ٹھیک ہے، اس کے قریب قریب، تو یہ کاف جو ہے یہ سخت تالو، ٹھیک ہے، سخت تالو سے لگے نیچے کی جانب، تو وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے۔ اس کی مثال بھی ہم سورہ قاریہ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِيَةُ، قاریہ کے اندر گول کاف پڑھا اور ادراکا کا، ٹھیک ہے، اس طرح ادا کیا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس کے اندر کل 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 فراش المبثوث، یکون یکون، ٹھیک ہے، ادھر بھی کاف ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مخرج نمبر 6 یعنی 6 مخرج نمبر، یہاں سے جیم، شین اور یا متحرک اور یا لین ادا ہوتی ہیں۔ یہ تینوں حروف کیسے ادا ہوتے ہیں؟ یعنی مخرج نمبر 6 زبان کا درمیان اور اس کے مقابل اوپر تالو کے ملاب سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا درمیان اور اس کے مقابل اوپر تالو کے ملاب سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے، اس کو عربی زبان میں شجر، عربی زبان میں دونوں جبڑوں کے درمیان شگاف یعنی درار اور جڑی کو کہتے ہیں۔ اردو میں اس کا ہم معنی کوئی الفاظ نہیں، کیونکہ یہ تینوں حروف منہ کے درمیانی کھلے حصے سے، یعنی ٹھیک ہے، منہ کے درمیانی یعنی کھلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف شجریہ بھی کہتے ہیں۔ چلیں اس کی مثال پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ سورہ قاریہ میں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ سورہ عادیات کے اندر ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اس کے اندر یا بھی ادا ہوگی اور شین بھی، یا متحرک، ٹھیک ہے، یہ منہ کے خلا سے یعنی منہ کے اندر جو خالی حصہ ہے وہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ آگے ہے، اور جیم کی مثال ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جیم بھی ادا ہو گیا۔ مخرج نمبر 7، مخرج نمبر 7 زبان کی کروٹ اور اوپر والی 5 داڑوں کی جڑ نواجد سے زواحق تک دائیں یا بائیں طرف سے اس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اس سے بار مخرج
हाफिया कहते हैं, यानी हरूफ हाफिया भी इसे कहते हैं। तो चलें इसकी मिसाल अदा करके देखते हैं सूरह फातिहा के अंदर। दौद को ज़बान के सिरे और सामने के दांतों से अदा करना बिल्कुल गलत है। दौद को हाफ़ा ज़बान के इस हिस्से को कहते हैं जो ऊपर की दाढ़ों की जड़ से लगे। ठीक है, तो सूरह फातिहा के अंदर ये इस मखरज की मिसाल मौजूद है, पढ़ के देखते हैं। हम पढ़ के देखते हैं। चलें मिसाल, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दौलीन, इस तरह से अदा करेंगे, अलैहिम अलैहिम वलद्दौलीन। ठीक है, हो गया। तो जी उम्मीद है आपको आज की क्लास और आज का सबक अच्छा लगा होगा। असल सानी का पार्ट नंबर 2 हम करेंगे, क्यों ना कि आज सिर्फ 4 मखरज अदा हुए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से पार्ट नंबर 2 में 6 मखरज जो है इंशाल्लाह हम अदा करेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिए याद, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर सबक अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, तो आप सदका जारिया समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।